جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ہم آپ کی زندگی کا ایک خلاصہ لے لیں، بائیوگرافی لے لیں، تو وہ یہ بنتی ہے کہ باقی سارے صحابہ وہ مرید رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کر کے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا۔ فاتح بیت المقدس ہے، بیت المقدس آج بھی کسی عمر کا منتظر ہے، بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ جب بیت المقدس مغلوب ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسا علاقہ جو مفتوحہ تھا وہ پھر چھن جائے تو جس نے کوشش کی ہوتی ہے اس کی روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ امیر المومنین ہے، امام العادلین ہے، حسر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، داماد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر 4 چیزیں وہ ایسی تھیں جن میں آپ کی انفرادیت ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات کہ آپ ماہر الانصاب تھے، سفارتی امور کے بڑے ماہر تھے، ادیب اور خطیب تھے، علم، سیاحت اور حکمت، ان تینوں میں اپنی مثال آپ تھے، اور رائڈر بھی، گھڑ سوار بھی کمال درجے کے تھے، طاقتور تھے، کسی بھی چیز کو ڈریس کرنا بڑے سلجھے ہوئے انداز میں آپ جانتے تھے، تاجروں میں آپ کو ایک نمایاں مقام حاصل تھا۔ ایمبیسڈر کے طور پر اگر قریش کسی کو کسی جگہ بیچتے تھے تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ شاید یہی وہ اٹریکشن تھی، وہ خوبیاں تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کیفیات یہ ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود بھی بڑے شاداں ہیں، اور فرشتے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عمر کے اسلام کی مبارکیں دے رہے ہیں۔ یہ وہ ایک سنیریو ہے، وہ کیفیات ہے جو باڈی لینگویج تھی وہ سب کی بتا رہی تھی کہ میرے آنے پر یہ سارے بڑے خوش ہیں۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں اجازت طلب کرتے ہیں کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات عرض کروں۔ فرمایا کہو عمر، کرو بات۔ اب یہ بات کرتے ہیں، اتعبد اللہ جہرا ونعبد اللہ سرا، اے اللہ کے رسول، ہم حق و صداقت پر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عبادت چھپ کر کرتے ہیں، اور کفار جھوٹا ہونے کے باوجود اپنے بتوں کی پوجا اعلانیہ کرتے ہیں، یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ ہمیں بھی اعلانیہ عبادت کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا حتی تکثر الاصحاب، ہمیں انتظار ہے کہ ذرا تعداد زیادہ ہو جائے تو پھر ہم بھی اعلانیہ عبادت کریں گے۔ اتنی بات سننا تھی کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اسلام کی محبت کا جوش غالب آیا، اور یہ عرض کرنے لگے، سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا حسبک اللہ وانا، اے اللہ کے رسول آپ بے فکر ہو جائیے، آپ کو آپ کا رب بھی کافی ہے تے عمر بھی کافی ہے۔ حسبک اللہ وانا، آپ کے لیے اللہ بھی کافی ہے اور میں عمر بھی بڑا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ سارے خوش ہوئے، اجازت دے دی کہ تم نکلو اور اعلانیہ عبادت ہوگے۔ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگرانی کی ذمہ داری لی، اور کعبۃ اللہ میں آ کے آج اعلانیہ عبادت ہوئی۔ اس سے ادھر یہ کیفیات ہیں، نبی علیہ السلام جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داد تحسین دینا چاہتے تھے۔ مصطفیٰ کریم کے قلب میں جو الفاظ اور جو تعریف کے لیے ایک سمندر تھا، رب تعالیٰ نے قرآن میں اسے ایک جملے میں نازل فرما دیا۔ قرآن اترا، جناب عمر کے ان کلمات کی تائید آئی، رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، حسبک اللہ، یہ جو عمر نے حسبک اللہ کہا ہے یہ بڑا ہی صحیح کہا ہے۔ حسبک اللہ، آپ کو اللہ بھی کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جو ایمان والوں کی جماعت تیار ہو گئی ہے یہ بھی آپ کے لیے اب کافی ہے، یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ گویا یہ وہ الفاظ تھے جو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولے، اور اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو قبول فرما کے قرآن کی صورت میں قلب مدیر مصطفیٰ پہ نازل فرما دیا۔ اب اس میں
چند ایک نکات ہیں جن کی طرف مفسرین کی ایک کثیر جماعت گئی کہ حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، ایمان والے بھی آپ کے لیے کافی ہیں۔ کہا اگر کوئی یہ جملہ بولے کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے تو یہ قرآن کا جملہ ہے، اس سے کوئی شرک کا شائبہ یا کوئی ایسی بات نہیں ہو جاتی، چونکہ یہاں تک کہا گیا کہ تمہارے لیے اللہ بھی کافی ہے اور ایمان والے بھی کافی ہیں۔ جب اس میں اتنی مضبوطی ہے تو یہ جملہ کہا جائے کہ تمہارے لیے اللہ بھی کافی اور اس کا رسول بھی کافی ہے، یہ تو زیادہ مضبوطی ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس میں مومنین، سارے مومنین پر اطلاق ہے، تو سب سے پہلے کون مراد ہے؟ تو جواب دیا سب سے پہلے جناب عمر مراد ہے، جناب عمر فاروق، جو کہ انہی کی وجہ سے، انہی کی تائید میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور پھر ساتھ ہی مفسرین اس بات کی طرف بھی گئے کہ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اپنے محبوب کے پیارے عمر کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ رب تعالیٰ جب کسی کا تذکرہ کرے تو اس کی شان بڑھتی ہے، اور جس کا تذکرہ رب نے کیا ہو، ایمان والے کریں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ پھر مفسرین فرماتے ہیں اس بات کی طرف، فرماتے ہیں کہ اس سے ایک اور بھی پہلو ہماری سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت دے، کسی کو منصب دے، زور بازو دے، تو اسے اپنی طاقت کو اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ یہی سیرت عمر تقاضا کرتی ہے۔ مشہور تھے، امبیسڈر اچھے تھے، چیزوں کو ڈریس اچھا کر لیتے تھے، طاقت زور بازو بہت زیادہ تھی، شجاع مشہور تھے، مالدار بھی تھے، سارا کچھ لوگ سنجیدہ بھی خیال کرتے تھے، لیکن ساری سنجیدگیاں اسلام کی سربلندی پر قربان کر دی۔ کہا اب عمر تلوار لے کے آگے ہوگا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ سننے والے، آپ کی سیرت کو پڑھنے والے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، وہ قلم کی طاقت ہے، وہ زبان کی طاقت ہے، وہ منصب کی طاقت ہے، وہ زور بازو کی طاقت ہے، کوئی بھی طاقت کیوں نہ ہو، اس طاقت کو اسلام کی سربلندی کے لیے استعمال کرو۔ لیٹس سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنا محاسبہ کر دیں۔ سانو بھی اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ تے زور دیتا ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے کسی نہ کسی کے پاس زور ہے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہم وہ زور اسلام کی سربلندی کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اگر ہم جائزہ لیں تو ہم اپنے زور اسلام کی بلندی کے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنا زور اسلام کے خلاف استعمال کر دیتے ہیں۔ حضرت اقبال بھی جب اس پہلو پر آئے تو انہوں نے ایک مختصر سے جملے میں کہا کہ میں جدھر سے بھی دیکھتا ہوں اپنی زندگی کو، جدھر سے بھی اپنے زور کو دیکھتا ہوں، تو میں اسے موڑ کے اس نقطے پہ لے آیا ہوں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو پہلا آج کا جو میسج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور کنوے کیا آپ تک، وہ یہی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو کسی بھی اعتبار سے طاقت دی ہے تو سب سے پہلا حق اس کا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دین کی بلندی کے لیے اسے استعمال کیا جائے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو ذکر ہے، اہل بیت اطہار یہ کہتے ہیں کہ ذکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دلوں کو ستھرا کر دیتا ہے، اس کے اندر کجی نہیں رہنے دیتا۔ انر پیوریفیکیشن کے لیے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت وہ بڑی مؤثر ہے۔ اس پر جناب سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ قول مبارک پیش کرتے ہیں۔ امام باقر علیہ رحمہ اپنے متعلقین کو فرمایا کرتے تھے، من لم یعرف فضل ابی بکر و عمر فقد جاہل السنتا، کہ جو بندہ جناب سیدنا ابو بکر و جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو نہیں پہچان سکا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی چاشنی کوئی نہیں پا سکا۔ کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت کی حقیقی چاشنی اسے تبھی پتہ چلے گی جب اس کے سامنے مضبوط کردار ابو بکر اور مضبوط کردار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوگا۔ اور پھر اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ
اہل بیت اطہار کے امام ہیں جناب امام باقر رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کے ذکر کو اور ان کی سیرت کی طرف توجہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی چاشنی قرار دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار تاریخ اسلامی کا وہ روشن باب ہے کہ جس کا نور آج بھی دلوں کو جلا بخشتا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کردار کی پختگی پر مہر لگائی اور فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو کسی کے اندر کردار کی پختگی اور اوصاف کا کمال اگر پایا جاتا ہے تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پایا جاتا ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن چونکہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے لہٰذا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہاں دو پہلو ذکر کر دیے۔ ایک پہلو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے موقع بموقع اپنی ختم نبوت کا اعلان فرماتے اور اپنی ختم نبوت کی اہمیت کو ذکر کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اصحاب کی شان کو بھی، ان کے اوصاف کو بھی ذکر کرتے، ان کے لیے موٹیویشن کے کلمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جس سے وہ اپنے کردار کو پہلے سے بھی زیادہ پختہ کرنے کی کوشش کرتے۔ آئیے جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی سیرت کے چند ایک پہلوؤں کی طرف چلتے ہیں، اور ان میں سے جس پہلو کو سب سے پہلے ہم لیں گے وہ ہے آپ کی خلافت کا خطبہ۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب مسند خلافت پر جلوہ فروز ہوئے تو آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اقرأوا القرآن تعرفوا بہ، اے لوگو اللہ کا قرآن پڑھا کرو، تمہیں اپنی بھی پہچان ہو جائے گی، خود شناسی بھی میسر آ جائے گی اور خدا شناسی بھی میسر آ جائے گی۔ اقرأوا القرآن تعرفوا بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی معرفت عطا فرمائے گا۔ وَعْمَلُوا بِهِ تَكُونُ مِنْ أَهْلِهِ، اور قرآن پر عمل کیا کرو، تم قرآن والے ہو جاؤ گے، یعنی قرآن میں عمل کرنا تو تم قرآن والے بن جاؤ گے۔ مطلب کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی طرف اشارہ تھا۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، کہ یہ جو قرآن والے ہوتے ہیں یہی اللہ والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خاص جماعت وہ ہے جو صاحبان قرآن ہوتے ہیں، جو قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں اور ہر جہت سے قرآن مجید فرقان حمید کے حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت اقبال نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کی جب جدت کو دیکھا تو کھوج لگائی کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر طرز سے اور ہر انداز سے آپ منفرد نظر آتے ہیں، تو آخر یہ کیسے ہوا؟ تو اقبال نے نتیجہ نکالا کہ چونکہ عمر قرآن کے ساتھ جڑا ہوا تھا تو ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، تو یہ نئی شان اور نئی آن کا بہترین ماڈل وہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بن گئی۔ پھر آپ نے پیغام دیا، اور پیغام امت کو کیا دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیغام اقبال دینے لگے، کہنے لگے قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، کہ اگر تو اپنی کردار کو اچھا کرنا چاہتا ہے تو وہ اچھائی تبھی ہے جب قرآن میں بیان کردہ اوصاف تجھے میسر آ جائیں، اور وہ تبھی آئیں گے جب تو قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے گا۔ اب اس تعلق کی مضبوطی میں سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو عقیدت و احترام کے ساتھ پڑھا بھی جائے اور عقیدت و احترام کے ساتھ سنا بھی جائے۔ دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھا بھی جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس پر عمل بھی کیا جائے، اور چوتھا اور سب سے اہم حق یہ ہے کہ جتنا زور بازو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، جس اعتبار سے عطا کیا ہے، اس اعتبار سے قرآن کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کی جائے۔ حضرت اقبال کہتے ہیں آپ کے کلام کا خلاصہ ایک جگہ یہ ہے کہ سوال ہوگا تجھے طاقت دی تھی، بتا تو نے قرآن کے نظام کے نفاذ کے لیے کتنی کوشش کی ہے۔ بندہ اپنی بات کو منوانے کے لیے بہت کوشش کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نظام کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہماری کوشش وہ سوالیہ نشان ہے۔ حضرت اقبال
اسی تناظر میں یہ فرماتے ہیں قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ آپ کی اپنی عملی تصویر کیا ہے؟ ذرا دیکھیے، جناب عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمیت عمر، میں نماز فجر کے لیے آیا تو مجھے جگہ پیچھے ملی، کچھ تاخیر ہو گئی، تو جب میں نے نماز شروع کی تو کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو میں نے نماز میں اس رونے کی آواز پر جب غور و خوض کیا تو سمیت عمر یقرأ فی صلاۃ الصبح سورۃ یوسف فسمیت نشیجہ وانی لفی آخر الصفوف وکان فی وجہ عمر بن الخطاب خطان اسودان من البکاء۔ میں نے غور و فکر کیا تو سورہ یوسف پڑھی جا رہی تھی، اور جو سورہ یوسف پڑھ رہے تھے وہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور سورہ یوسف پڑھتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو اور زبان پر ہچکی بندھی ہوئی تھی، جس کی آواز مجھے سنائی دے رہی کہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے اور سننے دونوں اعتبار کی کیفیات کو یہاں جناب عبداللہ بن شداد نے ذکر کیا، اور پھر ساتھ فرمایا کہ میں نے بعد میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غور سے دیکھا تو آپ کی آنکھوں کے نیچے حلقے بنے ہوئے تھے، خطانی اسودانی، دو سیاہ لائنیں تھیں۔ جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا، جہنم کا ذکر کیا جاتا تو خوف خدا سے آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہو جاتی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا الا وانی انزلت نفسی من مال اللہ بمنزلۃ ولی الیتیم، فرمایا مجھے حکمران بنایا گیا ہے تو میں اپنے ابتدائی خطبہ ہی میں آپ کو اس بات پر متنبع کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، بتا دینا چاہتا ہوں، میری بات کو غور سے سن لو۔ الا سنو سنو، یہ جو مال رایا کا مال میرے پاس آئے گا، اس پر میری حیثیت کیا ہے، میرے پاس کتنی اتھارٹی ہے؟ فرمایا اتنی ہی اتھارٹی ہے جتنا یتیم کے مال پر اس کے ولی کو ہوتی ہے۔ اب یہاں شرعی مسئلہ سمجھیے، اگر کوئی بچہ نابالغی کے عالم میں اس کے والد دنیا سے چلے جائیں تو وہ یتیم کہلاتا ہے، اس کی کفالت اس کی اسبا کرتے ہیں، اور وہ اسبا میں چاچا بھی ہو سکتا ہے، ماما بھی ہو سکتا ہے، کوئی اس طرح کے جو قریبی رشتہ دار ہیں جن کی کفالت میں جاتا ہے، اس کا مال بھی اس کے امین یہ دونوں شخصیات ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعت دی ہو تو نصوص قرآنیہ میں اس کے احکام کو، جب یتیم کے احکام کو ذکر کیا گیا تو انہیں موٹیویشن دی گئی کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو پھر تم اپنا مال ان پر خرچ کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید موٹیویشن دی، فرمایا جو اپنا مال خرچ کرے گا انا و کافل الیتیم یوم القیامت ہاکذا، کل قیامت کا دن ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں یتیم کی پرورش کرنے والا، اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ کوئی کنڈیشن نہیں لگائی کہ وہ غریب ہو تب، امیر ہو تب، نو، بہر صورت کسی یتیم کی پرورش کرنے والا، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح آگہی بھی دی اور اس طرح حوصلہ افزائی بھی فرمائی، توجہ بھی دلائی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس مسئلے کو بھی پیش نظر رکھیے، اگر وہ خود اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتا کہ اپنا مال خرچ کر سکے تو پھر وہ کیا کرے؟ جو ان کا مال ہے وہ اتنا ہی خرچ کر سکتا ہے جتنی ان کی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ نہیں۔ مال مفت دلے بے رحم والی کیفیات نہیں، بلکہ بچا بچا کے، سنبھال سنبھال کے، اور جب ان کے سپرد بھی کرنے لگے گا تو پہلے انہیں جانچے گا، بالغ ہونے کے بعد بھی سپرد کرنے سے پہلے اچھی طرح جانچ پڑتال کرے گا کہ کیا یہ سمجھدار ہو گیا یا نہیں، اسے مارکیٹ میں بھیجے، ادھر ادھر بھیجے، مالی معاملات کروائے، پشت پناہی کرے، اگر وہ سمجھدار ہو گیا تو تب اونرشپ اس کی طرف منتقل کرے تاکہ یتیم کے مال کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ شریعت مطہرہ نے کتنے جاندار اصول وضع کیے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جس طرح یتیم کے مال کے اندر تصرف میں اختیار کفیل کو دیا جاتا ہے، بالکل ایک حکمران کو اتنا اختیار رایا کے مال میں دیا جاتا ہے۔ تو اپنی رایا کو مخاطب کر کے کہا کہ میری حیثیت اس رایا کے مال پر اتنے ہی تصرف کی ہے جتنی ایک یتیم کے مال پر اس کی کفالت کرنے والے کی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا الا وانی انزلت نفسی من مال اللہ بمنزلۃ ولی الیتیم الا ما یقیم صلبی درہمین فی الیوم واللیلۃ لی ولی اولادی، اور یہ بھی بات میں آپ کے سامنے خود بیان کرتا ہوں،
آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منصب خلافت پہ آئے تو تجارت کرتے تھے کپڑے کی، اپنی کپڑے کی بوریاں اپنے کندھے پہ رکھی اور مارکیٹ میں جانے لگے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روک لیا، کہا کدھر کا خیال ہے اور کپڑے کی بوری؟ فرمایا میں اپنا جو تجارت کرتا ہوں میں اس کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا آپ اب تجارت نہیں کر سکتے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اب آپ تجارت نہیں کر سکتے۔ عرض کیا، فرمایا وہ کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ اگر وقت کا حکمران خود اپنی دکان کھول لے گا تو دوسروں سے مال کون لے گا؟ دوسروں سے مال کون خریدے گا؟ اپنی تجارت کو یوں اعلانیہ نہ کیجیے، آپ رکیے، آپ کا خرچہ، آپ کا ساری ذمہ داریاں وہ اب رایا مقرر کرے گی، جس کے ساتھ رایا کا گزارا ہوگا اسی پر آپ گزارا کریں گے۔ فرمایا میں بھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرے لیے وہی ہے جتنا میری رایا کے لیے کافی ہوگا، اور وہ 2 درہم ہے، ایک دن کا اور ایک رات کا، اور یہ خرچہ میرا ہے، میری اولاد کا علیحدہ نہیں، اسی میں سے میں اپنی اولاد کی پرورش بھی کروں گا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا وَحُلَّةٌ فِي الشِّتَاءِ وَحُلَّةٌ فِي الصَّيْفِ، 2 جوڑے لوں گا، ایک سردی کا اور ایک گرمی کا، اس کے علاوہ بیت المال پر میرا کوئی حق نہیں ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ جب کسریٰ کا مال آیا تو جناب سعد بن ابی وقاص نے وہ لسٹ بھیجی، اس لسٹ کے اندر اونٹوں سے مال اتر رہا ہے، اور وہ جو خازن ہے وہ ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہے، یہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا۔ جناب عمر بھی دیکھ رہے ہیں اور کہنے لگا حضور جو مال اتنی دور سے چلا ہے، اگر سوئی بھی لکھی ہوئی ہے تو سوئی بھی غائب نہیں ہوئی۔ جناب عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا اللہ مجھے اتنی دیانت دار رایا عطا فرمائی ہے۔ جناب علی المرتضیٰ پیچھے تھے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا جب اوپر حکمران عادل ہو تو اللہ نیچے رایا بھی عدل والی عطا فرما دیتا ہے، دیانت والی عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا یہ آپ کا فیضان ہے کہ آپ کی فیضان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی رایا میں تقسیم کیا ہے۔ تو بیت المال کے سلسلہ میں اتنے محتاط، حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ بیت المال کا مال جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، جی الى عمر بن الخطاب مال آیا تو فبلغ ذلك حفصة ام المؤمنین، جناب ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پیغام پہنچا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال آیا ہے۔ اور جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ آپ کے حالات کافی ٹائٹ تھے، ان کے 2 منصب ہیں، ایک منصب کہ یہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور دوسرا منصب یہ کہ سارے مومنوں کی ماں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے۔ فبلغ ذالک، یہ بات جناب ام المؤمنین حضرت حفصہ تک پہنچی، فجاءت، وہ آ گئیں کہ مال آیا ہے اور میں اپنے ابا جان سے تقاضا کرتی ہوں کہ مجھے کچھ مال دیا جائے۔ فقالت یا امیر المؤمنین حق اقربائک من ھذا المال، کنایتاً خفیہ ورڈنگ میں، کوڈ ورڈنگ میں بات کی اور کہا اے امیر المؤمنین آپ کو معلوم ہے کہ اس مال میں قریبی رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ جناب عمر خاموش ہے۔ پھر فرمایا وقد اوحى اللہ بالاقربین، اللہ نے قرآن میں بھی قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے کہا فقال یا بنیتی، اے میری پیاری بیٹی، آج آپ میرے پاس آئی ہیں بیٹی کی حیثیت سے اور یہ سمجھ رہی ہیں یہ مال میرا ہے۔ یا بنیتی حق اقربائی فی مالی، قریبی رشتہ داروں کا حق اس مال میں ہے جو میرا ہوگا۔ فہذا، یہ جو مال ہے جس کی لیے آپ آئی ہیں، ھذا فی المسلمین، یہ تو مسلمان رایا کا مال ہے، یہ عمر کا مال نہیں ہے۔ پھر فرمایا جملہ جو قیامت تک کے لیے سنہری حروف میں لکھا گیا، فرمایا غششتی اباکی و نصیحتی اقربائی کی، تجھے قریبی رشتہ داروں کی نصیحت کا یاد تو آ گیا لیکن اپنے باپ کے حق کو بھول گئی۔ اب یہ باپ کا حق کیا ہے؟ کہا باپ کا حق یہ تھا کہ باپ کو دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ سے بچاتی، آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ سے بچاتی۔ قریبی رشتہ داروں کے حق کو ذکر کر دیا، اگر مال میں تجھے دے دوں تو بھی پکڑی جائے، میں بھی پکڑی جاؤں، میں بھی پکڑا جاؤں، تو پھر یہ تو نے باپ کے حق کو بلا دیا۔ اس ضمن میں پھر علماء نے کیا نقطہ لکھا؟ علماء فرماتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کرپشن کا ایک بہت بڑا سبب کسی جاہ و منصب والے شخص کا خاندان بنتا ہے، ان کی خواہشات بنتی ہیں، ان کی ضروریات کا پورا ہونا نہ بنتا ہے۔ ایک بندہ کرپٹ ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے تم کرپشن کیوں کرتے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے میری اولاد کی خواہشات ہیں،
میری زوجہ کی خواہشات ہیں، وہ بڑا گھر چاہتی ہیں، وہ یہ چاہتی ہیں، وہ یہ چاہتی ہیں، ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میں کرپشن کر رہا ہوں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک اصول سیٹ کر دیا، فرمایا کوئی بندہ اپنی فیملی کی وجہ سے کرپشن میں مبتلا نہ ہو، اگر وہ مبتلا ہو گیا تو یہ فیملی بھی اللہ کے حق کو بھول گئی بلکہ باپ کے حق کو بھول گئی، اور وہ باپ بھی اللہ کے حق اور اپنی فیملی کے حق کو بھول گیا۔ پھر قرآن کی اس آیت کو پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ارے لوگو، قرآن نے یہ کہا ہے اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ تو کیا وہ نظام تھا جو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا؟ یہی وجہ ہے کہ اورینٹلسٹ یعنی مستشرقین بھی جب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت پہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عدالت کے لیے کوئی پیرامیٹر دیانت کے لیے اگر اسلام میں سے سب سے پہلے لیا جائے گا تو وہ جناب عمر کی ذات کو لیا جائے گا، اور اگر ایک عمر اور ہو جاتا تو روئے زمین پر صرف اسلام ہی اسلام ہو جاتا۔ کیوں؟ یہ آپ کے کردار اور آپ کی عدالت اور آپ کی دیانت تھی کہ جس نے یہ ساری پختگیاں امت مسلمہ کو عطا فرمائی، اور امت مسلمہ کے ماتھے کا جومر ہمیشہ کے لیے وہ تاریخ کے اوراق ہوں یا گفتگو کی بات ہو، وہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہوگی۔ اسی ضمن میں یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ غریب پروری، غریبوں کو پالنا اور ان کے حق کو ان تک پہنچانا، یہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وتیرہ تھا۔ پھر جناب امہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتی ہیں میں نے اپنے باپ کو خود دیکھا، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے خود دیکھا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کیفیات یہ تھی کہ آپ خود لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کا حق پہنچایا کرتے تھے، اور اس بڑھیا کی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے کہ جو بڑھیا ایک کونے میں پڑی ہوئی تھی، جناب عمر سفر سے واپس آ رہے تھے تو پوچھا بڑھیا تم یہاں کیوں ہو؟ اس نے کہا میں یہاں اس وجہ سے ہوں کہ میرے حکمران کو میرا پتہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا تو اتنی دور اور حکمران وہاں؟ تو اس نے وہ تاریخی جملہ بولا کہ جس کو اپنی حکمرانی کے ماتحت آنے والی جگہوں کا پتہ نہ ہو اسے اتنی حکمرانی بھی لینی نہیں چاہیے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اندر آئے تو نیچے ایک شخص لیٹا ہوا تھا، ٹھوکر لگ گئی۔ جب ٹھوکر لگی تو وہ کہنے لگا هل انت تعمى، کیا آپ کو نظر نہیں آتا؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ہاتھ باندھے اور عرض کیا نظر تو آتا ہے لیکن بس غفلت ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ جناب عمر گزر گئے، جب گزرے تو لوگ اسے کہنے لگے تجھے معلوم ہے کون تھا؟ کہا معلوم ہے۔ بوڑھا کہنے لگا معلوم ہے؟ کہا یہ امیر المومنین جناب عمر تھے، آپ نے ان کے ساتھ ایسی جلالی بات کی۔ وہ کہنے لگا اچھا ہوا عمر کو میری بات کام آئے گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے میری بات کو سن لیا۔ رایا کی بات کو سننے کا اور پوری بردباری اور حلم کے ساتھ سننے کے لیے جو ایک توازن قائم کیا وہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قائم کیا۔ آج کسی کے اندر مجال ہے کہ وہ اپنے سے اوپر والے شخص سے اس طرح کوئی بات کر سکے، اس کی غلطی کے بارے میں اسے آگاہ کر سکے؟ کہا جاتا ہے تو کون ہوتا ہے میری غلطی پہ بات کرنے والا؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رایا کو یہ حق دیا کہ آپ ان تک ان کے حقوق کو پہنچاتے بھی اور جہاں ان کی ضرورت ہوتی اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرتی، اور اپنی رایا کے اندر جس چیز کی جس انداز سے ضرورت ہوتی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز سے ضرورت کو پورا کرتے، اور اس پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی۔ علماء نے اس پر سوال اٹھایا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ تائید کیوں ہوتی تھی؟ فرمایا دو وجہ سے، ایک عمر اللہ کی زمین پر انصاف کرتا تھا اور دوسرا اللہ کی زمین پر دیانت کو عام کرتا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی زمین پر انصاف ہونا شروع ہو جائے اس کی رایا میں، دیانت تک سب کے حقوق ان تک پہنچنے شروع ہو جائیں، نہ کہ ہر چیز ان سے سلب کی جائے اور عدالت کے پرخچے اڑا دیے جائیں، تو پھر رایا بھی سکون سے نہیں رہتی اور خود حکمران بھی حکمرانی سکون سے نہیں کرتا۔ دنیا میں بھی انسان پریشان ہوتا ہے، اور جب دنیا میں پریشان رہا تو آخرت کی پریشانی تو اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی خطرناک ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج کی جو سیرت کا خلاصہ ہے، پریسی ہے، وہ ہمارے سامنے یہ آئی کہ سب سے پہلی بات، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو طاقت دی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے صرف کیجیے۔ دوسرا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے منصب دیا ہے تو وہ منصب عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے دیا ہے، عوام کے مسائل کو حل کرنے کی تڑپ اپنے اندر پیدا کیجیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی مال پر امین بنایا ہے، وہ کسی کا ہے،
اس تک پہنچانے کی کوشش کیجئے، غریبوں کا خیال کیجئے، اور غریب جس جگہ سے چیز کو حاصل کرتے ہیں اس کے لیے متناسب انتظام کیجئے۔ اور پھر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت نے ایک بڑا اہم پہلو بتایا کہ وہ علاقے جو مقبوضہ ہو جائیں، چھن جائیں، عمر کی روح تبھی خوش ہوتی ہے جب انہیں واپس اسلام کے دامن میں لایا جائے۔ فلسطین، بیت المقدس جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت ہے اس امت مسلمہ کے پاس۔ آج وہ بیت المقدس اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے اور آپ سے اس بات کی متقاضی ہے کہ اپنے اندر جذبہ جہاد کو بیدار کیا جائے۔ امت مسلمہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطا کردہ اس امانت کی حفاظت کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو اکٹھا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اس آنے والے اس سال میں ہمیں یہ سارے عہد کر کے اپنی جدت حیات کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔